حضرت ذی بکر 3 آدمیوں کی مدد خالق کائنات کرتا ہے۔ نمبر 1، وہ نوجوان جس نے نکاح حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اور اس ارادے سے آپ نے نکاح کیا کہ میں پاک دامن رہوں اور گناہوں سے بچوں اور زیادہ یکسوئی کے ساتھ خدا کی عبادت کر سکوں۔ جو اس ارادے سے نکاح کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس نوجوان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ دوسرا، وہ شخص جو غلام ہو کر بھی مالک سے وعدہ کر لے کہ مثلا اتنی رقم اگر میں دوں تو پھر آپ مجھے آزاد کریں گے، اور پھر وہ اس مالک کی اس رقم کی ادائیگی کے لیے کوشش کرے، اسٹرگل کرے، محنت کرے، مزدوری کرے، اور صرف اسی غرض سے تاکہ میں اپنے مالک سے کیے ہوا وعدہ نبھاؤں اور اس رقم کو ان کو لوٹاؤں اور پھر آزاد ہو جاؤں، اور پھر زیادہ سے زیادہ اللہ کریم اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کروں۔ ایسے نوجوان کے ساتھ خدا کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور حضرت ذی بکر علماء فرماتے ہیں کہ جیسے کہ آج کل تو چونکہ غلامی والا دور تو نہیں رہا، مگر اس کے لیے علماء کرام نے کچھ اس طرح تشریح فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر فرض کر لے کسی شخص نے کسی کا قرضہ دینا ہے، اب وہ مقروض جو ہے وہ ادائیگی نہ کر سکتا ہو، مگر پھر بھی وہ کوشش کرتا ہو، محنت کرتا ہو کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں یہ قرض ادا کر لوں، اور اس کی کوشش کرے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے کیے ہوئے وعدے پر پورا اتر سکوں، تو وہ شخص بھی اگر کوشش کرتا ہے کہ میں نے یہ قرضہ ادا کرنا ہے، اگر وہ ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے، اور مدد کچھ یوں کرتا ہے کہ اپنے رحمتوں کو اس کے شامل حال کر دیتا ہے۔ اور تیسرا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا جو اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ خدا کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔